بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے بنیادی عقائد۔ پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ عقائد کا تعارف، اس میں مختصراً بات جو ہے وہ عقائد کے متعلق ہو چکی ہے۔ آج بنیادی عقائد کا تتمہ، اسی کا حصہ اور اسی کے متعلق بات کو آگے چلا رہے ہیں۔ تو بنیادی عقائد میں عقیدہ کے مفہوم کے اندر جب لفظ مفہوم آتا ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی چیز، مفہوم کے اندر لغوی تعریف، اور نمبر دو اصطلاحی تعریف۔ لغوی اور اصطلاحی تعریف یہ دو ہیڈنگ ہیں اس کی۔ پیپر پریزنٹیشن میں اور کتاب کے پڑھنے میں، سمجھنے میں یہ چیز ضرور آنی چاہیے۔ عقیدہ عقد سے ہے، اور عقیدہ کی جمع عقائد ہے، اور عقیدہ کا لغوی معنی گریں لگانا، مضبوط کرنا، پختہ کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف ہر ایک انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ جو بھی انسان کی سوچ ہوتی ہے اسی کی عکاسی ہوتی ہے، اور اسی کے متعلق اسی عقیدہ کی اہمیت کے متعلق یہ بات آپ ذہن نشین کریں۔ عقیدہ کی اہمیت، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل یہ سبق ہے۔ کیسے؟ عقیدہ ہے تو اس کے اوپر یعنی بنیاد ہے تو اس کے اوپر عمارت قائم ہوگی۔ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ بغیر بنیاد کے عمارت خوبصورت بھی نہیں ہوگی، بغیر بنیاد کے اس عمارت کا کوئی اعتبار اور اعتماد اور اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ بنیاد عقیدہ خود ایک بنیاد ہے۔ بغیر عقیدہ کے انسان کے جو بھی اعمال ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے اوپر ایک بات میں کرتا رہتا ہوں اکثر، جب بچوں کو ہم یہ بات پڑھاتے ہیں تو یہ بات سمجھاتے بھی ساتھ ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ ایماندار ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کے اعمال بھی صحیح ہیں۔ جب عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اعمال بھی صحیح ہیں، اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور اس کے اعمال نامے کے اندر اس کے اعمال لکھے جائیں گے۔ اور دوسرا آدمی ہے جو بالکل کافر ہے، اس کے اعمال بھی دو قسم پر ہیں، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ حالانکہ کافر جو ہیں ان کی کافی زیادہ NGOs ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے ہسپتال، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر غریب بچوں کی ان کو وظیفے کے اندر ان کے اخراجات، اور بڑے بڑے NGOs نلکے لگوانے میں، بڑے بڑے کام کرنے میں، بڑے بڑے مسلمانوں کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ NGOs وہ کام کرتی ہیں جو کافر ہیں، جن کا عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ بھی تو نیک کام کر رہے ہیں۔ اب ان کی بھلائی، ان کا فائدہ ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کے اعمال کا فائدہ ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کے اوپر میں جواب دیتا ہوں، ان کے اندر ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے عقیدہ نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ وہ بنیاد کے اوپر، چٹیل میدان کے اوپر ایک عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے، بے فائدہ ہیں، بیکار ہیں، وہ کسی کھاتے میں، کسی فائدے میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ایک انسان اچھا ہے، اب اس نے جو اچھے کام کیے اس کا فائدہ اس کو دنیا میں ملے گا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے وہ واقعہ سنیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک محلے کے اندر دو آدمی رہتے تھے، اور دو آدمی کے متعلق پورے محلے کی ایک رائے قائم ہو چکی تھی۔ ایک آدمی وہ تھا جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں ایک بھی برا عمل نہیں کیا جس کا کوئی گواہ ہو، ایک بھی برا عمل نہیں کیا جس کا کوئی گواہ ہو، لیکن اس نے ساری زندگی گزاری۔ جب موت کا وقت قریب تھا، وہ بھی صاحب فراش تھا
مرض الموت کے اندر مبتلا تھا اور اس کی روح کے نکلنے کا وقت قریب تھا، اور اسی بستی کے اندر ایک اور آدمی تھا جس نے ساری زندگی ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، اچھا عمل جو لوگوں کو یاد ہو۔ وہ ایماندار نہیں تھا، وہ اسلام والا نہیں تھا، لیکن وہ بھی صاحب فراش تھا، مرض الموت کے اندر مبتلا تھا، اس کی بھی روح نکلنے کے قریب تھی۔ لوگ اس کے پاس بھی موجود تھے، لوگ اس کے پاس بھی موجود تھے۔ یہ واقعہ ایک سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب نیک آدمی مرنے لگا تو نیک آدمی سے اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس آدمی نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں ٹھنڈا پانی پی لوں، ٹھنڈا پانی پی لوں۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، اس کا دل کر رہا ہے۔ تو گھر والے اسی وقت اٹھے اور تازہ فریش پانی جو ہے گلاس میں لائے۔ جو ہی گلاس میں پانی بھر کر اس کے قریب آئے تو کوئی اس طرح سے ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے وہ گلاس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، اور پانی کا قطرہ بھی وہ نہیں پی سکے۔ اس حالت میں وہ وفات پا گئے۔ وہ دوسرا آدمی جس کے متعلق لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ نیک نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اب اس کی بھی موت کا وقت قریب ہے، تو گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تیری موت کے وقت آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، مچھلی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ چٹیل میدان ہے، یہاں پانی بھی جمع نہیں ہوتا، ندی بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، مچھلی کہاں سے لائیں؟ اتنی بڑی خواہش، کوشش کرتے ہیں اس کو کہا کہ مچھلی ہم آپ کے لیے منگوا سکیں اور آپ کو کھلا سکیں، لیکن گھر والے گئے وہاں نلکا چلایا کوئی کام کرنے کے سلسلے میں، اور وہاں تھوڑا سا پانی جمع ہوا تو وہاں سے مچھلی پیدا ہو گئی، اور اسی کو اسی وقت پکڑا اور اسی کو تیار کیا، اس آدمی کے سامنے لائے، اور اس آدمی نے مچھلی کو کھایا، مچھلی کھائی اور آدمی وفات پا گیا۔ اب بھرے بازار، بھری بستی، لوگوں کی اپنی رائے، لوگوں کے درمیان چے میں گویاں، ٹامک ٹوئیاں، بات کا بڑھنا چڑھنا، ہر ایک انسان کی زبان کے اوپر اپنے اپنے انداز کے اندر ایک گفتگو تھی۔ سوچنے پر مجبور ہو گئے لوگ کہ اب ہم یہ نیک آدمی جس نے ساری زندگی میں ایک برا عمل نہیں کیا، اس کے متعلق، اور ایک آدمی جس نے ساری زندگی نیک عمل نہیں کیا، اس کے متعلق مرنے والے کی دو نوعیتیں ہیں، دو مختلف قسم کی نوعیتیں۔ ایک وہ جس کی موت کے وقت خواہش پوری ہو رہی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کی موت کے وقت خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ ان میں سے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ جہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی، اب میرے دیکھنے والے جتنے بھی ہوں گے ان کے دل میں ایک خیال، خود بخود ایک رائے قائم ہو چکی ہوگی اس واقعے کے بعد کہ ان میں سے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ جب لوگ مسلسل تذبذب کا شکار ہوئے، وہ لوگ جو ہے نا محلے کے اندر ایک جو بہت بڑا عالم، علم رکھنے والا شخص تھا، اس کے پاس گئے، سارا واقعہ اور ماجرا بیان ہوا۔ انہوں نے یہ ساری بات سنی تو انہوں نے ایک بات کی نتیجے کے طور پر، انہوں نے کہا ہاں، جو کافر تھا موت کے وقت اس کی خواہش پوری ہوئی، تو آپ یہ اندازہ آپ کو خود کو لگنا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس نے دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، اچھے کام، لوگوں کے ساتھ احسان کیا، اللہ کی راہ پہ خرچ کیا، یا لوگوں کے دلوں کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کے مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، یہ سب کچھ کا بدلہ اس کو دنیا میں ملنا ہے۔ اور جو نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی اچھائیوں کا بدلہ اس کو آخرت میں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں عطا کرتے ہیں۔
اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ اس کے اچھے کاموں کے بدلے دنیا میں ملے ہیں، لیکن ایک کام ایسا اس کا اچھا ہو چکا تھا یا ہوا ہے ان قریب میں، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ نیک کام اس کے ساتھ جاتا اور آخرت میں اس کو جنت میں اس کا بدلہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کی خواہش جو اسباب کے درجے میں پوری ہونا ممکن نہیں تھی وہ بھی پوری کر کے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا۔ اور جو نیک آدمی تھا کہ ساری زندگی اس نے اچھے کام کیے، اس سے ایک برا کام ہوا جس کی وجہ جس برے کام پر اس نے توبہ نہیں کی، اب توبہ نہ کرنے پر مر جاتا تو اس کو اس کے بدلہ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تکلیف دے دی موت کے وقت، موت کی سختی کی، موت کے وقت خواہش پوری نہ ہونے کی، موت کے وقت جو اسباب کے درجے میں اس کی خواہش پوری ہونا ممکن تھی، اور وہ پانی کا گھونٹ نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے اندر وہ برائی کو مٹا دیا، اس کو سزا دنیا میں دے دی تاکہ آخرت میں جب مر کر جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ عزیزان محترم، ہم دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی بنیاد کی ضرورت ہے۔ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، وہ بنیاد ہے ایمان، وہ بنیاد ہے عقائد، وہ چیز ہمارے پاس جو ہمارے دل کے اندر موجود ہو، وہ چیز ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ جو اعمال ہیں، یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے۔ بنیاد میں ہمارے پاس جو چیز موجود ہو وہ ہیں بنیادی عقائد، وہ عقیدہ۔ اب یہ عقیدہ کی اہمیت میں دوسری بات آپ سمجھیں جو میں نے آپ کو سمجھائی، تمام مذاہب کا مشترکہ عقیدہ، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، تمام انبیاء کا مشترکہ عقیدہ۔ تیسری توجیہ میں اس کو یوں سمجھیں، تمام آنے والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، شریعتیں اور امتیں، تمام کا ایک ہی عقیدہ، مشترکہ بنیادی عقیدہ، وہ عقائد ہیں ان کے لیے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید، تمام انبیاء اور تمام امتوں کا ایک ہی مشترکہ عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ یہاں بھی بات ہو رہی عقائد کی۔ آخری پیغمبر، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی عقیدہ توحید ہے۔ ہر ایک کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے۔ جب عقیدہ ہوگا تو اس کے اوپر اعمال درست ہوں گے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے آتے ہیں عقیدہ کی مثال کی طرف۔ عقیدہ کی مثال، عقیدہ جو ہے نا، اس کی مثال بیج جیسی ہے۔ کیسے؟ یہ زمین ہے، کاشتکار کو آپ دیکھتے ہیں، کاشتکار آدمی زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، زمین بناتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے۔ جو بیج ڈالتا ہے اسی کی فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر اس کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ اب جب اس کو نتائج حاصل ہوتے ہیں، گندم کاشت کی، گندم اس کے پاس آئی، کپاس کاشت کی، کپاس آئی، چاول کاشت کیے، چاول اس کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گندم کے بیج ڈالنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی گندم کے دانے دے دیے۔ عقیدے کی مثال بیج ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملتا ہے، اسی کا بدلہ ملتا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہم یہاں بیج بو رہے ہیں، ہماری فصل تیار ہو رہی ہے، مختصر زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نوٹ ہو رہا ہے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ ہم اگر نیک عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جزا ملے گی،
ہم اگر برے عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے اور عمل کی مثال عمل بیج سے اگنے والا پودا کی ہے۔ عقیدہ کوئی کسی کے عقیدے کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی کسی کے ایمان کی گواہی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کے متعلق ایمان کے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ایمان اندر کی چیز ہے، مخفی چیز ہے، مبہم چیز ہے، دل کے اندر والی چیز ہے، یہ ایک بیج ہے، چھپا ہوا ہے۔ بیج کے متعلق جیسے لوگ نہیں جانتے، واقف نہیں ہوتے، یہ بیج صحیح ہے، بیج مر گیا ہے، بیج اگ رہا ہے، یہ جڑیں اندر مضبوط کر رہا ہے، یہ کیسا ہے۔ تو جب آپ ایک بیج کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے تو کسی کے ایمان اور اس کے عقیدے کے متعلق بھی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، تو اس سے عمل نکلنے والا جو پودا ہوگا، بیج سے اگنے والا جب پودا مضبوط اور مستحکم اور واضح ہوگا تو عمل، انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی، اس کے ایمان کے اندر چاشنی ہے، مضبوطی ہے، پختگی ہے، راسخ فی العقیدہ ہے۔ جب اندر کے اس کے بنیادی عقائد درست ہوں گے تو اس کے اعمال خود بخود درست ہوں گے، بہت بہتر سے بہترین ہوں گے۔ بیج سے اگنے والا جو پودا، یہ عمل کی مثال ہے، عمل واضح ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے عمل کی مثال بیج سے اگنے والا پودا کی۔ ایک بات ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے تھے، ہم تو سنتے تھے، آج کے دور کی یہ قوم پتہ نہیں یہ لفظ سنتی ہے نہیں سنتی۔ لفظ ہے ایک نکاح کا، نکاح کو عربی زبان میں عقد کہا جاتا ہے۔ عقد، عین قاف دال، عقد اصل ہے گرے لگانا۔ رشتہ ہوتا ہے خاندان میں، بات ہوتی ہے، ہمارے بزرگ تھے، بوڑھے تھے، بڑے تھے، وہ اکثر محفل میں بیٹھ کر کہتے تھے فلاں کا عقد ہو رہا ہے، نکاح کی بات نہیں کہتے، فلاں کا عقد۔ جب وہ کہہ دیتے، کبھی بزرگ دونوں لفظ بول دیتے، عقد نکاح، تکرر تو ہے، مکرر بھی ہے، ایک لفظ دو مرتبہ بولا بھی گیا، لیکن دونوں کا معنی ایک ہے کہ جوڑا جا رہا ہے، ایک رشتہ قائم کیا جا رہا ہے، عقد نکاح۔ یہ عقد اللہ کا بندے سے تعلق جو قائم ہوتا ہے، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ جو بندے کا بندے سے تعلق قائم ہوتا ہے اس کو عقد کہا جاتا ہے، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ عقد نکاح، اس میں ان بنیادی عقائد ہونے کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کا تعلق انسان سے جڑ جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان کا انسان سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے بندھن میں جب باندھا جاتا ہے تو اس کو عقد نکاح کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جب انسان کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ مزید اس کو آسان سمجھتے ہو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، عقد نکاح کے متعلق ایک بندہ ہے، جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، دیکھو ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہر بندہ تو اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، اور ہر بندہ ان 5 عقیدوں پر بھی نہیں ہے، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت۔ جو 5 عقیدے 177 آیت نمبر سورہ بقرہ کی 177 آیت میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو 5 عقیدے بیان ہوئے ہیں، ان کو دل میں جگہ دینی ہے، اور عقیدہ ہوتا ہی دل میں ہے، اور اس کو نہ خریدا جاتا ہے نہ اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، اس کو اندر مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں سارے، اب وہ سارے بندے
کیوں نہیں اللہ کی فرما برداری کرتے؟ کیوں عقیدے کے ساتھ نہیں جڑتے؟ عقیدہ ہوگا تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا تو تعلق بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال ہے، کیا اللہ نے جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو عقیدہ نہیں رکھتے، کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں وہ بھی، جو مانتے ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی، جن کے اندر عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جن کے اندر عقیدہ نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک ماں باپ کی، حقیقی ماں باپ کی حلالی اولاد، اسی کے اندر اولاد دو قسم کی ہے، فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی۔ اب جو فرما بردار ہے وہ تو اولاد ہے، جو نافرمان ہے کیا اس کا ماں باپ انکار کر دیتے ہیں؟ اس کی نسل کا، اس کی کردار کشی کا، اس کی ذات کا، اس کی حیثیات کا، اس کے وجود کا، اس کے نسب کا ماں باپ انکار تو نہیں کرتے۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ ہماری ہی اولاد ہے، لیکن نافرمان ہے۔ خدا کے بندے سارے ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں اور خدا کے ساتھ تعلق کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں اور عقیدے کو بھی جگہ دیتے ہیں، وہ بھی بندے ہیں۔ جو نہیں دیتے وہ خدا کی مخلوق میں وہ فرما بردار مخلوق ہے جن کے پاس عقائد ہیں، جن کے پاس عقیدے نہیں وہ فرما بردار مخلوق نہیں، وہ نافرمان مخلوق ہے۔ اس لیے نکاح کو عربی زبان میں ہمارے پاس تو یہ عقیدے کا لفظ تو بولا جاتا ہے، اسی کو میں کہتا ہوں راسخ فی العقیدہ۔ راسخ فی العقیدہ کا معنی ہے کہ عقیدہ کے اندر پختگی، بنیادی طور پر مضبوط عقیدہ، یہ مضبوط عقیدہ، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کے نتائج بتانا چاہتا ہوں۔ عقائد کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، دنیا کے اندر جب ہمارے اندر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں آخرت میں اس کی جزا اور سزا کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ہمارے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ جس کے اندر عقیدہ نہیں ہوتا اس کو قبر پر بھی شک ہے، قبر کے عذاب پر بھی، قبر کے نتائج پر بھی، اور قبر کے اندر فَفْرِشُوا لَهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت سے بستر لا کر اس کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، جو قبر میں انعامات ملتے ہیں اس کا بھی انسان منکر ہوتا ہے۔ جس وقت جس کے پاس عقیدہ نہیں ہوتا تو اس کے پاس اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا دنیا کا نظام سارا ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ٹامک ٹوئیوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انسان مضبوط نہیں رہتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے پاس عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو اس کے بعد ہمارے اس کے پاس نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اب ان نتائج میں سے چند ایک نتائج آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ نمبر 1، انسان کے ہر کام اس کے نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کے ہر ایک کام اس کے نظریات کا عکس، جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، جو ہمارے اندر ہے وہی باہر نکلتا ہے، جو کچھ جس کو ہم نے بنیادی طور پر مضبوط کیا وہی چیزیں ہمارے باہر آ رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کے ہر ایک اس کے نظریات، اسی کا جو عکس اور نقش ہوتا ہے، جو انسان کے سامنے ہوتا ہے یا انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، وہی انسان کے اس انسان کے نتائج ہوتے ہیں، وہی اس کا عکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقائد، انسان کے عقائد اس کے دل دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ عقائد ہمارے اندر ہم ایک وہ بنا چکے ہیں، فرقے، مسلک۔ میں کہتا ہوں آپ ان چیزوں سے نکل آئیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لازم اور ملزوم کا درجہ نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں جب ہم دین سے، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ کیسے؟ عقائد اس کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ حکمران ہمارے اوپر ہمارا دل ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار
آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سالم اور درست ہوگا تو تمہارا صالح الجسد کلہ، پھر پورا کا پورا جسم بھی درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا فاسد اور خراب ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو تمہارا پورا کا پورا جسم اور اس کے حالات اور اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات اور اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، درست نہیں ہوں گے۔ جب تمہارا دل ٹھیک نہیں تو تمہارا عمل بھی ٹھیک نہیں، جب تمہارا اندر ٹھیک نہیں تو تمہارا ظاہر بھی ٹھیک نہیں۔ سب سے پہلے باطن صحیح ہو، دل صحیح ہو، تو اس وقت ہمارا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو پھر یہی بات کہی جا سکتی ہے نتائج کے اندر، عقائد اس کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اگلی بات، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے خیالات ہوں گے ویسے اعمال ہوں گے۔ انسان کے خیالات اس انسان کو آگے تک لے جاتے ہیں، عمل کی طرف وہی چیزیں لے جاتے ہیں، جو چیز ہم سوچتے ہیں وہی چیز ہمیں آگے لے جاتی ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال جمع ہے عمل کی۔ عمل ظاہری ایک صورت اور شکل کا نام ہے، عمل ایک ظاہر ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ عزیزان محترم، آج کے میرے اس لیکچر میں، یہ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات کے اندر سب سے پہلے 7-8 سطروں کے اندر انہوں نے ایک تمہید باندھی ہے عقائد کی، اس کے اوپر میں نے وضاحت اور تفصیل دی ہے اپنے لیکچروں میں۔ میں نے آپ کو یہ باتیں واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کی اہمیت یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے، قرآن سے اس کا ثبوت یہ ہے، حدیث سے اس کا ثبوت یہ ہے، دنیا کے اندر ہمارے لیے یہ ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ہمارے لیے یہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ عقائد جو ہیں وہ 5 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، عقیدہ آسمانی کتابیں اور عقیدہ آخرت۔ یہ 5 عقیدے جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ان سب عقیدوں کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، ضروری ہے۔ جب ہم ان کو جگہ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سب سے پہلے ایمان اور عقائد کو درست کرنے، اس کے بعد جو اعمال ہیں اسلام کی شکل میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ واحسن جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔